ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے۔ واہ واہ واہ۔ اگر آساں ہو جائیں اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے، واہ واہ واہ، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ان مفکر اور دانشور شعراء میں ہیں کہ جو یہ ہنر پوری دنیا میں تقسیم کر رہے ہیں۔ راحت اندوری آج ایک شاعر کا نام نہیں، ایک لہجے کا نام ہے۔ شاعری ایک تیور بن گئی ہے ڈاکٹر راحت اندوری کی، اور مشاعرے کے یہ لمحے ادب کی صدیوں کے لیے راحت اندوری کو محفوظ کر رہی۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت ہی باشعور باذوق شرفا کی محفل ہے، تو اس میں میرا خیال ہے مشاعرے کی کسی ترکیب ورکیب کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے، جہاں سے شعر پڑھ دیا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ہر اچھے شعر کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا۔ بس ذرا سی شکایت ہے کہ آپ اتنے شریف ہیں کہ بہت برے اشعار پہ بھی آپ نے اچھا سلوک کیا۔ بہرحال اچھے شعر تو ضائع ہوئے نہیں، یہ تو گارنٹی، یہ تو طے ہے ہی کیا ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں، جہاں سے شعر یاد آئیں گے کوشش کروں گا کہ ایسے اشعار میں آپ تک زیادہ پہنچا دوں کہ جو آپ تک کسی ذریعے سے نہ پہنچے ہوں۔ یہ زندگی سوال تھی، بہت احتیاط سے میں کام لے رہا ہوں کہ یہ پروفیسر حلیم صاحب جو بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ میرے استاد ہیں، اور جو صدارت فرما رہے ہیں شمیم صاحب، وہ ان کے استاد ہیں، تو مطلب یہاں پر صرف استاد نہیں، استادوں کے استاد بھی موجود ہیں۔ یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے۔ واہ واہ واہ، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، واہ واہ واہ، یہ زندگی سوال تھی جواب مانگنے لگے، فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے، ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور شراب مانگنے لگے۔ واہ واہ واہ، ادھر کیا کرم کسی پہ اور ادھر جتا دیا، نماز پڑھ کے آئے اور یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، واہ واہ واہ، یہ سہارا جو نہیں ہو۔ قطر کے بہت اچھے لوگوں، یہاں کا مجھے بہت تجربہ ہے قطر کا، میرا خیال ہے 8ویں بار آ رہا ہوں شہر میں، قطر میں۔ آپ سے کچھ کہتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں کہ خدا کے لیے جب تک میں پڑھ رہا ہوں، مائک پر ہوں جب تک، آپ شعر کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، بس آپ مجھ پر یقین کریں کہ میں اچھا شعر پڑھ رہا ہوں، ہاں اس میں میرا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ یہ سنیں کہ یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، کیا کہنا ہے، واہ واہ، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں، اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں۔ یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، واہ واہ واہ، یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، واہ واہ واہ، یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے، دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے،
دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے، ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، واہ 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 ایک چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے واہ 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 وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے۔ شعر کا مزہ لیجئے گا، میں یہ عرض کر دوں کہ تھوڑا بہت مشاعرہ ہو جائے گا، تھوڑی بہت شاعری ہو جائے، تھوڑا بہت ادب ہو جائے، اور تھوڑا بہت کچھ بھی نہ ہو، بس یہی ہے، اسی کام کی واہ لیے واہ یہاں واہ پر ہے۔ وہ الگ ہٹ گیا، آندھی کو اشارہ ایک کر کے چنگاری نظر آئی تھی بستی میں، اسے وہ الگ ہٹ گیا آندھی کو اشارہ کر کے، اور منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے، منتظر ہوں کہ واہ 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 ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، واہ 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 منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، واہ 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 منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ سنیں دوستو، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے، اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے۔ کون سا؟ اچھی بات۔ تم نے اچھا ہی کیا۔ میں وہ دریا ہوں کہ ہر شعر سنیں بوند، حضرات، شعر سنیں۔ واہ میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر۔ واہ 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 یہ بہت ہی پرسنل تھا شعر، اس لیے میں بچا رہا تھا اس کو، لیکن میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی، تم نے اچھا ہی کیا، تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ کر کے۔ عرض کر رہا ہوں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں۔ واہ 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 پھر وہی کوشش کی جس کے لیے میں نے آپ کو تنبیہ کی تھی، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، ہاں تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں، میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے، میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں، واہ واہ میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں واہ 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 جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں، جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں۔ اڑے تھے ضد پہ، شمیم صاحب کی موجودگی میں معذرت کے ساتھ کہ غزل اتنی نازک صنف ہے، یہ اڑے بھڑے یہ لفظ غزل کے نہیں ہیں، لیکن میں اڑے کے ساتھ غزل کا شعر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سنیں کہ جسے لگا ہے زمانہ خدا خدا بنا، چوگلے صاحب، جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں، اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، واہ 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 اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، واہ 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 اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے، پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں، اور یہ چند لوگ، میں اپنے شاعر دوستوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کسی اور یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں، یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں۔ سب سے اچھے، واہ 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 یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، واہ 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 انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنا۔ میں ذرا سا الگ الگ تھوڑا سا مزاج آپ کا چینج، کئی لوگ ہیں الگ الگ مزاج رکھتے ہیں، میں محسوس کر رہا ہوں، تو الگ الگ طریقے کے شعر سنا ہوں، الگ الگ مزاج کے، ذرا سا ابھی موڈ بن میں آپ کا بھی شعر سننے کا اور میرا بھی سنانے کا۔
یہ پنجاب ہندوستان کا خوبصورت صوبہ، اس خوبصورت صوبے کا ایک خوبصورت شہر چنڈی گڑھ. چنڈی گڑھ، اور چنڈی گڑھ خوبصورت شہر کا ایک خوبصورت علاقہ مال روڈ. اس مال روڈ پہ شام 6-6:30 بجے میں ٹہل رہا ہوں. اب اندازہ لگاؤ کہ کیا ہوگا مال روڈ پر. بھائی وہیں پر مطلع ہوتا ہے، اور پھر میں عرض کرتا ہوں مطلع وہیں پر ہوتا ہے، اسی مال روڈ پر. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. 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 ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے. واہ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب واہ دکھائیں گے تمہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. واہ واہ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. اس شعر کی میں واپسی چاہوں گا. مجھے کبھی غرہ نہیں رہا، کبھی اترایا نہیں کہ میں نے میں بڑا شاعر ہوں، کبھی نہیں. کوشش کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی ایک آدھ مصرع مجھے لکھوا دینا مجھ سے. لیکن کبھی کبھی کوئی شعر ہوتا ہے جو اچھا لگنے لگتا ہے. یہ دیکھیے میں شعر پڑھ رہا ہوں. ہم سے ملنا کبھی، ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں. واہ واہ واہ. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. واہ 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 واہ. چاند کہنا ہر ہے راحت چھت پہ بھائی؟ ہے، چاند ہر چھت پہ ہے، چاند ہر چھت پہ ہے، سورج ہے ہر ایک آنگن میں. واہ 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 واہ. نیند سے جاگو تو تو کچھ تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. اور پوچھتے کیا ہو، شعر پڑھتا ہوں. پوچھتے کیا ہو، نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں. واہ واہ واہ. کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. واہ واہ واہ. پوچھتے کیا ہو کہ رومال کے پیچھے کیا ہے. واہ واہ. پھر کسی روز یہ سیلاب دکھائیں گے تمہیں. واہ واہ واہ. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. کشتی تیرا نصیب. آپ لوگوں کو ٹھیک لگ رہا ہے نا؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور ٹھیک لگے گا جب میں شعر پڑھنا شروع کروں گا انشاءاللہ. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. واہ. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز صحیح. اس بار میں آیا ہوں قطر، تو میرا یہ شعر یاد رکھیے گا. میرے لیے اس سے بڑی کمائی نہیں ہوگی. عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. واہ واہ واہ. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت. واہ واہ واہ. 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے. واہ. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. صرف خنجر ہی نہیں، اقدی بھائی آپ عرض کر رہا ہوں میں کہ صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے. صرف خنجر ہی نہیں،
صرف خنجر ہی نہیں، آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے۔ واہ صرف واہ، خنجر واہ، ہی نہیں، کیا کہنا۔ آنکھوں میں پانی چاہیے۔ اے خدا، دشمن بھی۔ میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے، میں نے اپنی خشک آنکھوں واہ سے واہ واہ، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے کیا کہنا۔ لہو چھلکا دیا۔ ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے۔ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، واہ، عشق میں جیت کے آنے کے لیے جیت کے آنے کے لیے کافی۔ کافی ہوں۔ میں نہتھائی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ عشق میں جیت کے آنے کے لیے، عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں۔ میں نہتھائی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ میری ہر حقیقت کو میری خواب بتانے والے، ہر حقیقت کو میری خواب بتانے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں۔ واہ 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 ہر واہ، حقیقت کو میری خواب بتانے والے، کیا کہنا۔ میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں۔ ایک اخبار ہوں۔ یہ میں نے ابھی تھے منصور عثمانی، میرا ہمیشہ سے نیچر رہا ہے کہ میں جو کہتا ہوں میرے ساتھ کوئی مصلحت نہیں ہوتی ہے، کوئی چاپلوسی یا خوشامد یا چھپانا یا دبانا، جو کہتا ہوں وہ پڑھتا ہوں۔ یہ لال قلعے میں نے بہت ہی ذمہ دار لوگوں کے سامنے یہ شعر پڑھا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں، میں اکیلا ہی، میں نہتھا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں۔ ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے، میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں۔ ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ واہ واہ واہ، ایک اخبار ہوں، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، واہ، مگر ایک اخبار، واہ واہ واہ، ایک اخبار ہوں، اوقات ہی کیا میری، مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں۔ او میرے بچوں، مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو، واہ واہ واہ، میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی۔ ابھی پڑھتا ہوں۔ یہ بھائی ہمارے اس مجلس کے بڑے ذمہ دار ہیں، سو پرانے شعر ہیں یہ، لیکن میں آپ کا حکم سر آنکھوں پر کہا ہے۔ 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ سنے کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے۔ چاند پاگل ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے۔ واہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، واہ واہ واہ، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے۔ چاند پاگل ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اور اس کی یاد آئی ہے، اس کی یاد آئی ہے۔ سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے۔ سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ واہ اس کی یاد آئی واہ ہے، واہ واہ، اس کی یاد آئی ہے۔ سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے۔ سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا۔ مزہ لیجئے گا، غزل یاد آ گئی اچانک۔ سر جی، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا، کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے۔ واہ واہ واہ، اچھا مطلب تھا یہ۔ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے، کیا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا
اسے, کبھی اکیلے میں مل کر جھنجھوڑ دوں گا اسے, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے. وہ مجھ کو چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا, مجھے وہ چھوڑ گیا, جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جوڑ دوں گا اسے, مجھے وہ چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا, ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے. مجھے وہ چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا. واہ واہ مجھے واہ وہ چھوڑ گیا, یہ کمال ہے اس کا. ارادہ میں نے کیا تھا, ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے, اور پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج, پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج, پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج. کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا وہ. واہ واہ واہ. کبھی جو پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج, پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج, کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا وہ. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے. سر جی سنیے گا, اچھا یہ بھی یاد ہے آپ کو, بہت پرانا پیچھا کرنے والے ہیں بھائی لوگ. چلیے غزل ہی بدل دوں یا سناؤں. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے, سچ بولو. سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی کیا ہے, کہنا ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے. دیکھیے جس زبان کا فرمایا تھا پروفیسر ڈاکٹر صاحب نے, اسی زبان میں غزل کہہ رہا ہوں میں, کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے, دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے, گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے, ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. ڈوبنے والے اپنے تھے, واہ واہ واہ. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے, کیا ناؤ میں نے. صاحب دیکھیے یہ میرے ساتھی بہت سے, نعیم اختر, اور یہ میرے بہت پرانے 30 سال پرانے ساتھی ہیں. ایمرجنسی سر عالم صاحب, ایمرجنسی کے زمانے میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے, تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن سے میرا بلاوا آ گیا. وہ افسر نے مجھ سے کہا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا ہاں صاحب یہ تو کہہ دیا تھا کہ میرے سرکار چور ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار یا پاکستان کی سرکار یا برطانیہ کی سرکار یا امریکہ کی سرکار یا کسی ملک کا نام میں نے نہیں لیا. تو وہ افسر مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں, کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے. یہی ہے. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے, گنگا میاں. یہ میں نے یہ اس لیے سنایا کہ عزیز نبیل کو اور ہمارے ماہر ندیم ماہر کو یہ پتہ چل جائے کہ جو کام اچانک کر سکتا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں. میں سب وہ کام, ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو مشاعرے کے مائک پر ہوتا ہے. واہ. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے, گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے, ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. سنیے گا صاحب, کیا کہنا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے, گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. واہ واہ واہ. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, بس میں ختم کر رہا ہوں. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا
بازار دیکھنے کے لیے، واہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے۔ میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، واہ 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 امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، کیا کہنا ہے، واہ واہ، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے، اور ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، واہ 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 ہزاروں بار واہ، ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے، بہت اچھا، ہزاروں بار واہ 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 ہزاروں بار واہ 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 واہ، دیکھتے ہیں، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، کیا کہنا ہے، ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے، ترس گئے تجھے ہر ایک حرف سے۔ ندیم صدیقی، اب یہ شعر آپ کی نظر کروں، ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی، چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے، واہ 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 ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، واہ 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 ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، واہ واہ واہ، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے۔ راز بہت بھائی، بہت شکریہ۔ راز بھائی، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے، جگنوؤں تم کو نئے چاند اگانے ہوں، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے، جگنو تم کو نئے چاند اگانے ہوں، یاد ہی نہیں، اتنے یاد ہے جتنا تم نے سنا ہے۔ انصاف دوسری سنا جائے، انصاف ظالموں کی آخری غزل ہے صاحب یہ۔ جاگنے کی بھی ایک خاتون شاعرہ ہے ہمارے ہندوستان میں، ہم سے عمر میں بھی کم ہے، وہ مشاعروں میں شاعروں کو کوستی رہتی ہیں کہ صاحب یہ بڑے بے وفا، مردوں کو کوستی رہتی ہیں کہ یہ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، اور یہ ساتھ نبھانے کی طاقت نہیں ہے، اور اس لڑاتے پھرتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں۔ تو وہ مجھے مخاطب کر دیا انہوں نے ایک مرتبہ، صاحب راحت اندوری صاحب آپ کی نظر کر، خیر وہ میں کچھ دو چار شعر کہے تھے، اس کی یاد دلا رہے ہیں۔ سر جی، جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے۔ جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے، کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے، اور تیرا غم ہے کہ میرے دل سے نکلتا ہی نہیں، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، دم نکل جائے کسی روز تو فرصت ہو جائے، تیرا غم ہے کہ میرے دل سے نکلتا، راحت بھائی کیا کہنا ہے، واہ دم نکل جائے کسی روز تو فرصت ہو جائے، اور جگنووں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، جگنووں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے، واہ واہ، جگنووں تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے۔ یہ آخری شعر پڑھ کے اجازت لے رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے، آپ لوگوں کی محبتوں کے نام میرا یہ شعر، اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، اکھڑے پڑتے ہیں میری قبر کے پتھر ہر دن، تم جو آ جاؤ کسی روز مرمت ہو جائے۔ واہ 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 واہ،